बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिम हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ईद कुर्बान में अभी कुछ दिन हैं, चाँद आज नज़र नहीं आया, फिर भी आपको ज़ुल्हज मुबारक हो, चूँकि आज शाम तो नज़र आ ही जाएगा इंशाअल्लाह, कोशिश के बिना भी आज नज़र आ जाएगा। ख़ातिम हज़रात, ये कुर्बानी की ईद है। कुर्बानी इंसान ज़िंदगी में दे, ख़यालात की दे, माल की दे या जानवरों की दे। इनफैक्ट तीनों सूरतें बहुत अच्छी हैं। कुरान पाक में सूरह अल हज में ये आयत है 35, और अल्लाह ने फरमाया कि हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी को वाजिब किया। उसका अंदाज़ मुख्तलिफ, थोड़ा फ़र्क होगा। कायदा मुकर्रर किया ताकि लोग इन जानवरों पर अल्लाह का नाम लें और जो उन्हें अल्लाह ने बख्शे हैं। इन मुख्तलिफ़ तरीक़ों के अंदर मकसद एक ही है, बस तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, तुम उसी के मती और फरमाबरदार रहो। और ए नबी, बशारत दे दो, आजिज़ाना रवश इख्तियार करो, हम्बल। जिनका ये हाल है कि अल्लाह का ज़िक्र सुनते हैं और उनके दिल कांप उठते हैं, जो मुसीबत भी आती है उस पर सब्र करते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो रिज़्क हमने उनको दिया है उनसे खर्च करते हैं। इनफैक्ट जो रब से जुड़े रहते हैं, उसकी किताब से मुताल्लिक़ रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो उनका जो दिल की फसल है वो भी हरी रहती है और दिल में गुलो गुलदार भी हुआ रहता है। कुर्बानी के हवाले से एक हदीस हज़रत अली से रवायत है। आपने फरमाया था कि अल्लाह के रसूल ने मुझे हुक्म दिया कि कुर्बानी के जानवरों की खालों को खैरात कर दिया करो। और इसी तौर पे हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया था कि मुझसे अल्लाह के रसूल ने कहा तुम इस जानवर पर सवार हो जाओ। तो मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो कुर्बानी का जानवर है। आपने कहा सवार हो जाओ उस पर। तो बिलाखिर अल्लाह के रसूल ने इसरार करके उनको उस जानवर पर, ज़रा बड़ा जानवर होगा, उस पर बिठा दिया। ख़ातिम हज़रात, ये जो कुर्बानी है, इस मामले में तारीख़ में हबीब बिन याहिया बसरी की और उनकी बीवी थी उम्मे सलमा और उनका एक बेटा था उसामा, इन तीनों की अजीब कहानी है। एक रोज़ ये हुआ कि जब बेटा जवान हुआ तो उसने अपनी माँ से कहा कि आप अल्लाह की राह में मुझे कुर्बान कर दे। तो माँ ने औ देखा ना तो और कहा कि तू मेरी ज़हरा सिंगल संतान, एक ही बेटा, इकलौता बेटा, मैं तुझे खुशी खुशी अल्लाह की राह पे कुर्बान करती हूँ। वो बेटा चला गया घर से। 14 साल गुजर गए। 14 साल में हबीब बसरी जो बूढ़े हो चुके थे, दुबले पतले लंबे, और ये जो खातून है, घर था जो झोंपड़ी थी, हर लम्हे जो हवा की सरसराहट आती, उन्हें गुमान गुजरा कि उसामा आया है। खाना खाते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, जागते हुए, ज़ाहिर ज़िंदगी का एक ही मरकज़ और महवर था। कभी मियाँ कहता कि मुझे उसकी दस्तक की आवाज़ सुनाई दी है, कभी माँ कहती कि मुझे उसकी दस्तक की आवाज़ सुनाई दी है। फिर एक रोज़ ये हुआ कि बाकायदा दस्तक हुई। तो उम्मे सलमा ने पूछा कौन? तो आवाज़ आई कि मैं उसामा। कहा कौन उसामा? कहा उसामा बिन हबीब बिन मिस्री, तुम्हारा बेटा हूँ। तो माँ ने कहा, उम्मे सलमा ने कहा, मेरा तो कोई बेटा नहीं है। उसने कहा माँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ। 70 साल की उस बूढ़ी औरत ने, जिसकी हड्डियाँ भी अपने बच्चे के इंतज़ार में थीं, उसने कहा कि हम बसरी ख़ानदान से हैं, हम जब अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर देते हैं तो फिर कर देते हैं, फिर मुड़ के नहीं देखते। तो मेरे बेटे ने तो एक दफ़ा मुझसे कुर्बान होने का पूछा था कि मैं अल्लाह की राह पे जाना चाहता हूँ, तो हमने उसे कुर्बान कर दिया था, अब हमारा कोई बेटा नहीं है। और ख़ातिम हज़रात, तारीख़ी वाक़या ये है कि उन दोनों ने, उस बूढ़े बाप ने और बूढ़ी माँ ने, दरवाज़ा नहीं खोला था। इस वाक़े को हम तक पहुँचाने में जिस शानदार शख्स ने रोल अदा किया, एक मौके पे उन्होंने अपनी किताब, बड़ी खूबसूरत किताब है, उसका नाम है मन चले का सौदा, तो वो उन्होंने गिफ्ट की और उस किताब के ऊपर उन्होंने बड़े खूबसूरत अल्फाज में लिखा। अगर ये आप पढ़ सकें, इस किताब को रुक रुक कर और ठहर ठहर कर पढ़ना। बेसिकली तो ये एक ड्रामा सीरीज़ थी, लेकिन किताब भी बहुत ये खूबसूरत है। इसका पहला सीन ही कुर्बानी का उसी जो हबीब बिन याहिया बसरी और उनकी बीवी का था।
اچھا اس وقت یار پرانے بغداد کی یہ کہانی تھی، اس وقت تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ اس ڈرامے سے پہلے ایک پرانے تاریخی کردار کا کیا مطلب ہے، لیکن جیسے جیسے آپ اس ڈرامے کے اندر جاتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں یا اس کے اندر اس کو دیکھتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں کہ زندگی جب جب ہم قربانی دیتے ہیں تو اس کے کتنے رخ ہیں اور کتنی خوبصورتیاں اور کتنی سختیاں ہوتی ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ جو ہمارا علاقہ ہے مشرق کا، یہاں عام طور پہ بہت ساری ایسی چیزیں جو مغرب سے فرق ہیں۔ کبھی کبھی ایسے سوال آتے ہیں، پچھلے دن عبد الرحمن صاحب نے ایک سوال کیا، پھر ہنا نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو وزڈم آف ایسٹ ہے یہ کیا چیز ہے؟ وزڈم آف ایسٹ کا ہر بندے کا ممکن ہے مختلف تصور ہو۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وزڈم آف ایسٹ سے اگر آپ شیخ سعدی کو شامل نہ کریں، مولانا روم کو شامل نہ کریں، سید ابوالعلا مودودی کو شامل نہ کریں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو شامل نہ کریں، مولانا اشرف علی تھانوی کو شامل نہ کریں، وہ سارے لوگ جو اس ریجن کے بابے ہیں، وہ سارے لوگ جو اس ریجن میں جنہوں نے یوں سمجھے دانش کو اور عقل کو اور فہم کو اور تدبر کو عام کیا، یہ جو ان کی کہی ہوئی باتیں ہیں، لائک مجھے یاد ایک دفعہ اشفاق صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں کسی نے اس طرح کی بات کی۔ اچھا عام طور پہ لوگ چھوٹے چھوٹے عجیب و غریب سوال کرتے ہیں، کوئی پڑھا لکھا سوال کم لوگ کرتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ خان صاحب یہ دانش مشرق کیا چیز ہے؟ اس زمانے میں ہمدرد کا اشتہار بھی آ رہا تھا اور اس میں بھی کوئی دانش مشرق کا جملہ وہ کوٹ کیا کرتے تھے۔ تو اشفاق صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں اپنے ناک کو یوں کر کے رگڑا، کبھی کبھی وہ یہاں کر کے بھی خارج کیا کرتے تھے۔ پھر بعد میں ان کے پروڈیوسر نے کہا خان صاحب آپ کو ایک آدھ دفعہ آپ نے کی تھی تو مجھے لگا شاید عادتاً کی ہے، آپ تو روز کرتے ہیں، تو اس کا کہیں مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہ وہاں باقاعدہ خارج ہے تو کس روز ڈاکٹر کو دکھا لیجئے۔ ویسے پھر وہ میو ہاسپٹل میں ایک روز ڈاکٹر کو دکھانے چلی بھی گئے، سنا بڑی وہ سخت خاتون تھی جو اس شعبے کی انچارج تھی، وہاں بیٹھ کے انہوں نے چائے وائے پی اور اپنا معائنہ بھی کروایا۔ اوکے، تو جب انہوں سے یہ پوچھا گیا کہ دانش مشرق کیا چیز ہے تو انہوں نے کہا کہ جب میں اٹلی میں پڑھا رہا تھا، وہاں کئی سال رہے، وہ پڑھانے کے لیے گئے تھے، تو ایک موقع پہ ان کے پروفیسر نے، ایک نے یا دو نے، جیسے وہ مختلف پروفیسر بیٹھے ہوتے ہیں، تو انہوں نے ان سے کہا موسیو اشفاق، یہ تمہارے ہاں جو دانش مشرق ہے، وزڈم آف ایسٹ، یہ کیا ہے، اس کا تو کچھ بتاؤ۔ تو خان صاحب کہتے میں نے تو لفظ پہلی دفعہ سنا تھا، حالانکہ وہاں میں پڑھا رہا تھا اور ان کا جو علم اور دانش ہے اس کو لینے گیا تھا، لیکن اس لفظ سے میری تو کوئی آشنائی نہیں تھی۔ لیکن جیسا کہ ہم سارے کرتے ہیں، نہ بھی پتہ ہو تو آئیں بائیں شائیں کر کے ادھر ادھر سے پورا کر دیتے ہیں۔ پاکستان واپس آ کے انہوں نے پھر لاہور میں ڈھونڈنا شروع کیا کہ دانش کہاں سے آتی ہے۔ اس زمانے میں حنیف رامے صاحب تھے جو بعد میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے، یہ آرٹسٹ بھی تھے، ڈیزائنر بھی تھے، لیکن تھوڑا تھوڑا ان کا تصوف کا بھی رنگ تھا۔ بیچ میں تو یہ بالکل ڈیویٹ ہو گیا تھا، اس سے بھی، سیاست سے بھی اور تصوف کے بھی کچھ اور درجوں میں چلے گئے تھے۔ خان صاحب سے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک بابے سے ملواتا ہوں، تو وہ بابا فضل الدین کے پاس لے کے گئے، جنہیں بابا نور والے کہتے ہیں۔ یہ وہاں بیٹھتے تھے میاں میر کے مزار پہ، ان کے بالکل سامنے ان کا تھا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو اس وقت وہ کھانا پکا رہے تھے اپنے مریدوں کے لیے۔ اچھا بعد میں ان کی دوستی ہو گئی، 11 سال وہاں جاتے رہے۔ خان صاحب کے پاس جتنا علم تھا اس میں سے بہت زیادہ جو پرتو تھا، اس میں سے جملے کے جملے وہاں سے آتے تھے۔ ایک دفعہ بانو آپا نے اپنی کتاب پہ ایک جملہ مجھے لکھ کے دیا، وہ یہ تھا کہ محبوب وہ ہوتا ہے جس کا ناخوب بھی خوب لگے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ جملہ اشفاق صاحب کے جو بابا جی تھے نور والے، ان کا جملہ تھا۔ تو یہ وزڈم آف دا ایسٹ ہے کہ محبوب وہ ہے جس کا ناخوب بھی خوب لگے۔ وہ محبوب آپ کا اللہ ہو، وہ آپ کا رسول ہو، وہ آپ کا کوئی انسانوں میں سے ہو، جب محبوب آپ نے اس کو ڈکلیئر کر دیا تو پھر آپ شرط ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کا خوب ہو ناخوب ہو وہ پھر خوب ہی لگتا ہے۔ اچھا دوسری بات اگر آپ کو یاد ہو تو بہت مشہور جملہ ہے کہ میں نے کون سا اپنے پاس سے دیا، دتے میں سے دیا۔ یہ بھی وزڈم آف دا ایسٹ ہے کہ جب بھی ہم چیریٹی کرتے ہیں، لوگوں کو خرچ کرتے ہیں، تو یہ اپنے پاس سے تھوڑی دیتے ہیں، ہمیں اللہ نے دیا، اس دیے میں سے ہم آگے دے دیتے ہیں۔ اسی طور پہ بابا جی نور والے کا ایک جملہ اور بڑا مقبول ہوا اور معروف ہوا، یہ بھی خان صاحب نے لوگوں تک پہنچایا، اور وہ یہ تھا کہ ماننے کے لیے جاننا ضروری نہیں ہے۔
نہیں جانے بنا بھی مانا جا سکتا ہے اور ماننا چاہیے. ایک اور جو وزڈم آف دا ایسٹ ہے، اچھا یہ وہ ہے جو لاہور سے متعلق ہے. کبھی اب شیخ سعدی کو پڑھیں، مولانا روم کو پڑھیں، ان کی سب باتیں وزڈم آف دا ایسٹ ہے. میں تو کنفیوشس کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں، جو چینی پیغمبر ہیں اور چین کے رہنما ہیں. اسی طور پہ ہر مذہب کے جو لوگ جو اس خطے میں ہیں، اگر آپ تھوڑا تعصب کے بنا ان کو پڑھیں تو اس میں سے 10 چیزیں نکل آتی ہیں. بابا جی نور والے کا ایک جملہ اور بڑا مقبول ہے، وہ جو کہتے تھے کہ صاحب علم کی اگر پہچان کرنی ہے کہ یہ آدمی علم والا ہے، فہم والا ہے، تدبر والا ہے، تو اس کی پہچان یہ ہے کہ جب لوگوں پہ مشکل ہو تو وہ سب سے آگے کھڑا ہو، اور جب انعام لینے کا وقت ہو تو سب سے پیچھے کھڑا ہو. کبھی غور کیجئے گا آپ صاحبان علم میں سے کہاں کھڑے، اور کبھی کو آپ سے پوچھ لے کہ وزڈم آف دا ایسٹ کیا ہے. آپ کے آس پاس بھی تو کوئی عبد الرحمن ہو سکتا ہے، کوئی ہنا ہو سکتے ہیں. لوگوں کو پوچھنا چاہیے، آپس میں ڈسکس کرنا چاہیے. تو اس وقت آپ پھر آئیں بائیں شائیں کریں گے یا واقعتاً کچھ سوچیں گے. وزڈم وہ ہوتا ہے جو صدیوں کی دانائی ہوتا ہے. وزڈم وہ ہوتا ہے جو آپ کے باپ دادا نے سیکھا ہوتا ہے. یہ وزڈم صرف کتابی نہیں ہوتا، آپ کے دادا، پردادا، نانا، ان سب کے پاس بھی وزڈم ہوتا ہے. ان کے ساتھ بھی جڑنا چاہیے اور ان کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے. کبھی کبھی یہ وزڈم اور دانائی آپ کی اماں اور ابا کے پاس بھی ہوتی ہے، ان سے بھی پوچھنی چاہیے. سلامت رہیے، آباد رہیے، شاد رہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.